بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں، اس کے محکوم ہیں۔ ہم کو اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بھی وجود عطا فرمایا ہے اور موت کو بھی۔ زندگی بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے، وہ بھی ایک حقیقت اور یہ بھی ایک حقیقت۔ اور فرمایا کہ موت و زندگی کا یہ سلسلہ اس لیے ہے کہ اللہ تمہاری آزمائش کرے، دیکھے کہ کون اچھا عمل اختیار کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں جو زندگی عطا فرمائی گئی ہے وہ ایک آزمائشی زندگی ہے۔ ہر شخص آزمایا جا رہا ہے۔ زندگی کا جو عرصہ دیا جاتا ہے اس میں آزمائش ہوتی ہے، اور موت کے بعد انسان اس عالم سے عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ سب کی موت طے ہے، جس طرح سب کی زندگی طے ہے۔ موت کا وقت طے ہے، موت کا ذریعہ اور سبب طے ہے۔ کس کی موت کب آئے گی، کس طرح آئے گی، کہاں آئے گی، ہر بات اللہ کے منصوبے میں طے شدہ ہے۔ اور اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے ہٹ سکتے۔ یہ حقائق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان کیے، لیکن اللہ کے منصوبے اس اسبابی دنیا میں بظاہر اسباب سے پورے ہوتے ہیں۔ کوئی طویل بیماری کے بعد رخصت ہو جاتا ہے، کوئی حادثات کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی کسی وبا میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا سبب ہوتا ہے جس کی طرف لوگ واقعات کی نسبت کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہوتا ہے کہ کس کی موت کس واقعے سے ہوگی۔ ادھر ایک دو سال سے جو سلسلہ ہے وفیات کا، اموات کا، اس کی نسبت بہت بڑی تعداد میں کورونا کی طرف کی جا رہی ہے، جو وائرس پھیلا ہے، جو جرثومہ پوری دنیا پر اثر انداز ہوا ہے، جس کو کورونا کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس نے پوری دنیا میں ہلاکتوں کا بازار لگا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جرثومے کا خالق اللہ ہے، اور اس جرثومے کے ذریعے جو بھی عمل ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے، اللہ کے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ کل شیء بقدر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بات ہوتی ہے، جو چیز بھی ہوتی ہے، وہ تقدیر کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور تقدیر اللہ کے منصوبے کا نام ہے۔ بہرحال گزشتہ سال میں بہت سی اموات اسی کورونا سے تاثر کے نتیجے میں ہوئی، اور اس سال تو خاص طور پر یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ کورونا کا جو اثر ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بغیر کسی لمبی بیماری کے اس کے جو اثرات سامنے آ رہے ہیں وہ اس طرح کہ ابھی یہ واقعہ، ابھی یہ تحقیق پوری طرح ہو بھی نہیں پاتی ہے کہ کسی کو کورونا لگا ہے اور اچانک یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، اور ان میں بھی دیر نہیں لگتی، بس تھوڑے ہی عرصے میں، کبھی 1 منٹ میں اور کبھی چند سیکنڈ میں آخری سانس اکھڑ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ عام الاحزان ہے، عام الاموات ہے، عام الوفیات ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ابھی انسانی قافلوں میں سے کتنے ہیں جو اپنے آخری وقت کے منتظر ہیں۔
آج کا جہاں تک تعلق ہے، آج کے دن میں، آج کی جو رات گزری، اس میں جو وفیات کے واقعات پیش آئے ہیں، ان میں ایک بڑا حادثہ ہوا، اور ماشاءاللہ مبارک عمر کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اٹھا لیا تقریباً 94 سال کی عمر میں، وہ مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پورے ملک میں بڑی شہرت عطا فرمائی، اور پھر پوری دنیا میں بڑی شہرت عطا فرمائی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تھے، مجلس تحقیقات و نشریات میں، اس زمانے میں ان کی جو کتاب سامنے آئی، علم جدید کا چیلنج، اس نے واقعہ یہ ہے کہ ایک انقلاب سا برپا کر دیا، اور اس کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا۔ وہ ترجمہ بھی بہت ہی کامیاب ترجمہ تھا، بڑا پختہ ترجمہ تھا، اور اس کا استقبال عالم عربی میں بہت بڑے پیمانے پہ ہوا۔ جب سن 77 سے 80 تک، 1977 سے 80 تک میں ریاض میں رہا اور حجاز جاتا رہا، اور بڑے بڑے علماء سے اور فضلاء سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، تو یہ ایک تاثر تھا کہ مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے نمبر پر مولانا وحید الدین کو شمار کیا جاتا تھا۔ یہ مانا جاتا تھا کہ یہ جو بڑی شخصیات عالم اسلام کی ہیں، ان میں مولانا وحید الدین خان صاحب کی بھی شخصیت ہے، اور بالخصوص ان کی اس کتاب نے، علم جدید کا چیلنج، اس کتاب نے ان کو جو شہرت عطا کی اور جو مقبولیت عطا کی، اور ان کا لوہا مان لیا گیا، کیونکہ انہوں نے واقعہ یہ ہے کہ ایک طرف اسلامیات کا مطالعہ کیا، جو درسی کتابیں ہوتی ہیں مدارس کی وہ بھی پڑھی، دوسری طرف انہوں نے انگریزی زبان پر اچھی قدرت پیدا کی، اور تیسرا یہ کہ انہوں نے سائنس کو اپنا موضوع بنایا، اور بڑی گہرائی کے ساتھ سائنس کا مطالعہ کیا۔ بڑے بڑے جو سائنسداں گزرے، فلاسفرز گزرے، ان کے حالات سے بھی واقفیت حاصل کی، ان کے نظریات کو سمجھا، اور اس کے بعد سائنس کا انہوں نے جائزہ لیا، اور خاص طور پر ایمانی نقطۂ نظر سے یہ بات ثابت کر دی کہ سائنس ایمان کے مسئلے میں بالکل ناکام ہے، اور ایمان کے جو دلائل ہیں، اسلام نے جو اعتقاد کے بارے میں دلائل فراہم کیے ہیں، اللہ کی الوہیت کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، یہ دلائل سائنسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے اتنے پختہ ہیں کہ جو کچی سائنس ہے، اور عام طور پر جس سائنس کا شور مچایا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر بہت سے جاہل ملحد بن جاتے ہیں، بہت سے جاہل ایمان سے بے بہرا ہو جاتے ہیں، در حقیقت یہ سائنس کا وہ کچا پن ہے، اور یہ سائنس کی وہ ناپاک شراب ہے جس کو پی کر بہت سے لوگ نشے میں بکواس کرتے ہیں۔ ورنہ جہاں تک سائنس کے حقائق ہیں تو وہ تو ایمان کے پرزور دلائل فراہم کرتے ہیں، اور جہاں سائنس کے مفروضے ہیں اور نظریات ہیں، وہ خود اپنی شکست اپنے ہاتھ سے کر لیتے ہیں، وہ اپنے خنجر سے خود اپنے ہی کو تباہ کر لیتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کا کمال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ذہن عطا فرمایا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ اخبار پڑھتے تھے، اور اخبار کی کسی خبر کو وہ ایک مضمون بنا دیتے تھے، یعنی خبر پڑھتے ہوئے ان کے ذہن میں جو باتیں کسی واقعے کے بارے میں، کسی صورتحال کے بارے میں آتی تھیں، اس سے وہ ایک پورا فلسفہ تیار کر لیتے تھے، ایک پورا نظریہ ڈھال لیتے تھے، اور اس کو ایک ایسا اسلوب عطا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قلم کی ایسی طاقت دی تھی، بیان کی ایسی طاقت دی تھی، تو وہ بڑے مقرر نہیں تھے، دھیرے دھیرے درسی انداز سے گفتگو کرتے تھے، لیکن ان کے قلم کے اندر بڑی تاثیر تھی، بڑا جادو تھا۔ بہت ہلکی پھلکی زبان لکھتے تھے، تم تراق والی زبان نہیں لکھتے تھے، لیکن سادہ زبان بڑی پرتاثیر تھی، اور اس میں جو استدلال کا انداز تھا وہ آسان ہوتا تھا، اور جو مخاطب پڑھا لکھا مخاطب ہوتا، ایجوکیٹڈ شخص ہوتا، انٹلیکچوئلس میں سے جو لوگ ہوتے، وہ ان کے استدلال سے متاثر ہوتے تھے۔
وہ خاص طور پر پیش آنے والے واقعات کو موضوع بناتے تھے. کوئی واقعہ یورپ میں پیش آیا، ایشیا میں پیش آیا، اس واقعے کو انہوں نے لیا اور اسی واقعے پر ایک پورا مضمون تیار ہو گیا. اس طرح کہ صرف واقعے کو دہرایا نہیں جاتا تھا یا اس پر صرف تبصرہ نہیں، بلکہ اس واقعے سے جو فلسفی سامنے آتی ہے، اس واقعے سے جن افکار کو ہم اخذ کر سکتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص قدرت دی تھی. یہ ان کا اپنا الگ اسلوب تھا، اور اس اسلوب میں جو بڑے بڑے اہل علم رہے ہیں اور انشاء پرداز رہے ہیں، ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے. انہوں نے اپنی انفرادیت کو باقی رکھا. بعد میں کچھ لوگوں نے اس کی نقل کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے. لیکن بہرحال وحید الدین خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ذہانت عطا کی تھی، حافظہ اچھا عطا کیا تھا، اور قلم ان کا بڑا سیال اور رواں، اور استدلال ان کا بڑا مؤثر ہوتا تھا. اور ظاہر ہے کہ جب انسان وسیع مطالعہ کرتا ہے، اسلامیات کا مطالعہ اور اسی کے ساتھ ساتھ عصری جو معلومات ہیں ان کا وسیع مطالعہ کرتا ہے، تو وہ بہت سے ان دائروں سے باہر نکل جاتا ہے جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دائرے بالکل پتھر کے بنے ہوئے ہیں اور یہ لوہے کی سلاخوں سے گھرے ہوئے ہیں، ان کو کراس نہیں کیا جا سکتا. یہ اصلاً بات اس لیے ہوتی ہے کہ جن کا مطالعہ محدود ہوتا ہے اور جو روایتی لوگ ہوتے ہیں اور مقلد ہوتے ہیں صرف، تو وہ تو وہی بات کہتے ہیں جو لوگ کہتے چلے آئے. ان کا کچھ اپنا نہیں ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کہ وہ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، اپنے قلم کا استعمال کر لیتے ہیں. اس لیے جب کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کے نزدیک وہ جمہور کے خلاف ہوتی ہے، تو لوگوں میں ایک بے چینی سی پیدا ہوتی ہے، اور وہ علماء جو روایتی علماء ہوتے ہیں اور مقلد ہوتے ہیں وہ بھی ریاکشن میں آنے لگتے ہیں. یہ بات بہت سی شخصیات کے ساتھ ہوئی ہے. امام غزالی کے ساتھ ہوئی ہے، ابن تیمیہ کے ساتھ ہوئی ہے، امام رازی کے ساتھ ہوئی ہے، ابن حبان کے ساتھ ہوئی. کتنی ایسی شخصیات ہیں جن کے خلاف ہنگامے کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ جمہور کے خلاف ہے، یہ ان کی منفرد رائے ہے، اور اس بنیاد پر ان کے خلاف عوام کو بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ ان کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا. امام رازی کے ساتھ یہی ہوا، ابن حبان کے ساتھ یہی ہوا، بخاری کے ساتھ یہی ہوا. بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات ان کی صحیح ہے، ان کی بات یقیناً صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، اور ہر شخصیت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، سوائے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے، کہ بس نبی کی جو بات ہے، جو شریعت کے طور پر آپ نے ذکر فرمائی ہے، وہ 100% حق ہے، اس میں اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ اس کو رد کر دیا جائے. لیکن نبی کے علاوہ صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، آج تک کے لوگ، قیامت تک جو لوگ بھی آئیں گے، کتنا ہی بڑا صاحب علم کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بات کبھی قبول بھی کی جائے گی اور کبھی تردید بھی کی جائے گی. تو واقعہ یہ ہے کہ جو شہرت مولانا وحید الدین خان کو حاصل ہوئی، اگر علم جدید کا چیلنج کتاب ہوتی اور اسی کی شہرت ہوتی اور وہی چلتی اور پھر اسی طرز کی کتابیں اور آتی رہتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت میں وہ ایک تسلیم شدہ عصری عالم شمار کیے جاتے اور لوگ ان کو تسلیم کر لیتے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ نئے دور کی ذہنی اور فکری قیادت کرے. لیکن پھر کچھ ایسے حالات ہوئے اور مولانا کا قلم کبھی کبھی اس طرح چلا کہ جو تسلیم شدہ شخصیات ہیں ان پر انہوں نے تنقیدیں کی، اور گویا ان کی شخصیات کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور اپنی شخصیت کو اس طرح پیش کیا کہ گویا وہ ان سب کی متبادل ہے. یہاں سے ان کے خلاف ذہن سازی ہونے لگی، کیونکہ ائمہ اربعہ کی فقہ کا چاہے مسئلہ ہو یا اور اسی طرح بہت سے ایسے مسائل جن پر اتفاق چلا آ رہا ہے، ان سے اختلاف کی نوبت آئی. پھر یہ ہوا کہ قذافی کی جو کتاب شائع ہوئی، جس میں ظاہر ہے کہ تحریفات تھیں، اور قذافی مسلمانوں کے حکمراں نہیں تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ تو دوسروں کے ایجنٹ تھے. ان کی الکتاب الاخضر کا مولانا نے ترجمہ کیا، تو اس کا بھی تاثر بہت خراب ہوا. عالم عربی میں خاص طور پر اس سے منفی تاثر ہوا کہ مولانا قذافی کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی
اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی لیبیا سے تعلقات ہیں، اور ظاہر ہے کہ لیبیا کی جو حکومت رہی ہے، جس کے بعد ابھی یہ نوبت آئی کہ قذافی کو ذلت کے ساتھ مارا گیا، تو وہ ایک غلطی تھی، اور علماء کو حکمرانوں کی خدمت سے دور رہنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی خلیفہ راشد ہو، ورنہ عام طور پر جو حکمراں ہیں غلط ہوتے ہیں اور غلط کام لیتے ہیں، اور ان کا ساتھ دینا نقصان دہ ہوتا ہے اور مضر ہوتا ہے۔ تو وہ ایک پہلو ایسا رہا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ہندوستان میں جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے، چاہے بابری مسجد کا واقعہ ہو یا اسی طرح اور ایسے واقعے کہ جن میں ہندو مسلم ٹکراؤ کی نوبت آتی تھی، تو مولانا پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں پر تنقید کرتے تھے کہ مسلمان جو ہیں زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، اور جو مدنی دور کی باتیں ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لینے لگتے ہیں، جس سے پھر اسلام کو بھی نقصان ہوتا ہے، مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا، اور وہ اسی اسلوب میں بات کرتے تھے کہ ہمیں غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنی چاہیے، ہمیں اسلام کا تعارف کرانا چاہیے، اور خاص طور پر عصری زبان میں تعارف کرانا چاہیے۔ یہ کام انہوں نے الرسالہ کے ذریعے اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی کیا، اور بہت بڑا طبقہ پڑھے لکھے ہندوؤں کا قریب آیا۔ اس کی وجہ سے بھی ایک طبقہ جو ہے وہ یہ کہنے لگا کہ یہ تو ہندوؤں کے ہاتھ فروخت ہو گئے ہیں، اور ان کے ایجنٹ ہیں، یہ RSS کے آدمی ہیں، اور یہ BJP کے ہیں۔ یہ جو الزام تراشیاں مسلمانوں میں ہوتی ہیں، جہاں کسی نے ان سے ہٹ کر کوئی رخ اختیار کیا تو اس پر پھر الزامات کی بوچھار کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ہندوستان میں ایسا عمل ہوا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کو اس حلقے سے، جو مدارس کا حلقہ ہے، روایتی حلقہ ہے، علماء کا عام حلقہ ہے، اس سے بالکل کاٹ دیا گیا۔ اب مولانا وحید الدین خان صاحب جدید تعلیم یافتہ طبقے میں متعارف تھے اور بہت ہی قابل قدر تھے، ان کی چیزیں بڑے شوق سے پڑھی جاتی تھی، اور نوجوان طبقہ خاص طور پر کالجز کا طبقہ پڑھتا تھا۔ اسی طرح مولانا کے سفر جو باہر کے ہوتے تھے، وہاں پر بھی مولانا کی بات توجہ سے سنی جاتی تھی، اور حکمراں صاحبان بھی قدر کرتے تھے کہ یہ ٹکراؤ کی بات نہیں کرتے، تصادم کی بات نہیں کرتے، اسلام کا تعارف کراتے ہیں اور مثبت انداز میں کراتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو کٹر ہندو ہیں وہ بھی اس پہلو سے ان کی قدر کرتے تھے کہ مولانا مسلمانوں کی جو کمیاں ہیں انہیں نمایاں کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک مصلح اگر ہوگا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتائے کہ اس میں کمی کیا ہے۔ لوگوں کی بدگمانی کا مسئلہ الگ ہے کہ لوگ اس کی اس بات کو دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں، اور یہ کہ یہ ہندوؤں کے ہاتھ بک گیا ہے اور ان کی بات کر رہا ہے۔ یہ سب مولانا کے ساتھ ہوا، اور دلی کی ایک کانفرنس میں جس میں مولانا کو بلایا گیا تھا، میں نے کچھ مولویوں کا ہنگامہ دیکھا اور مولانا کو ذلیل کرنے کا عمل دیکھا، اور مولانا کا صبر دیکھا اور تحمل دیکھا کہ ان کے ساتھ بڑی ہی بے ادبی ہوئی، بڑی گستاخی ہوئی، اور گویا شور مچا دیا گیا کہ ان کی تقریر ہمیں نہیں سننی ہے۔ تو وہ خاموشی سے حال چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اصرار کر کے کانفرنس والے ان کو حال میں لائے اور یہ چاہا کہ وہ بیان کریں۔ پھر اس ٹولے نے ہنگامہ مچایا، جو مزاج ہے ہمارے ہاں بگڑے ہوئے مولویوں کا، اس کہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ موقع اور اسی طرح کے بہت سے مواقع آئے جن میں مولانا نے صبر اور تحمل کا ثبوت دیا، اور اپنی بات خاموشی کے ساتھ کہتے رہے اور لکھتے رہے۔ اور مولانا علی میاں صاحب سے ان کا بڑا ہی اچھا تعلق تھا، اگرچہ ملنا جلنا زیادہ نہیں ہوتا تھا جب سے ندوے سے چلے گئے، لیکن مولانا کے انتقال پر انہوں نے بہت اچھی تحریر لکھی تھی اور شائع کی تھی۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک کانفرنس تھی جس میں مولانا تشریف لے گئے تھے، اور میں حضرت مولانا کے ساتھ تھا، اور مولانا وحید الدین خان صاحب بھی تھے، اور موضوع ایسا تھا جس میں مولانا وحید الدین صاحب نے جہادی کوششوں کے خلاف قلم اٹھایا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کی زد تحریک شہیدین پر بھی پڑ رہی تھی، اور بھی اس طرح کی تحریکات پر۔ پھر وہ عصر کے بعد ڈاکٹر ابرار صاحب کے ہاں مولانا سے ملنے آئے۔ جب وہ مولانا سے ملنے آئے تو مولانا نے ان کو نصیحت کی کہ ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں
اور جو کچھ بھی ہم کو تحفظ ملا وہ مجاہدین کے ذریعے ملا، جنہوں نے تحفظ کیا ممالک کا، ان کے اس تحفظ کا یہ نتیجہ ہے، ان کے خون کے قطروں کے طفیل ہم امن و سکون کے ساتھ رہے جب بھی تاریخ میں واقعات پیش آئے۔ اس لیے کبھی بھی آپ کے قلم سے جہاد کے خلاف اور مجاہدین کے خلاف بات نہیں آنی چاہیے۔ میں نے اس وقت یہ دیکھا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے خاموشی سے مولانا کی نصیحت سنی، اس کا اثر لیا اور اپنا مقالہ کینسل کر دیا۔ پھر انہوں نے علی گڑھ کی اس کانفرنس میں اپنا وہ مقالہ نہیں پڑھا جس میں انہوں نے بڑے بڑے مجاہدین پر تنقید کی تھی۔ اس سے یہ بات بہرحال معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی بات غالب ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا بڑا نصیحت کرے اور بات سمجھائے اور اس کے سمجھ میں آئے تو وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس طرح کی میں نے خوبیوں کا جائزہ لیا اور خود ان کے گھر پر میں ان سے ملنے گیا ایک موقع پر، اور مختلف موضوعات پر گفتگو کی، اور وہ سنجیدگی کے ساتھ جواب دیتے رہے۔ ان کے صاحبزادے ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب سے میرے بہت ہی گہرے مراسم تھے اور ہیں، اور امید ہے کہ وہ انشاءاللہ والد صاحب پر لکھیں گے۔ والد صاحب نے تو خود نوش سوانح بہت ہی ضخیم تصنیف فرمائی، ان کے مضامین کو جمع کیا گیا اور وہ شائع کی گئی کتاب، بڑی اچھی مؤثر کتاب ہے۔ میں نے وہ پوری کتاب پڑھی، لیکن ایک لمبا وقت ہو گیا ہے اس کتاب کو پڑھے ہوئے، سارے مضامین مستحضر نہیں ہیں، لیکن بہرحال مولانا وحید الدین صاحب کو میں نے قریب سے سمجھنے کی کوشش کی، ان کی تحریریں بھی پڑھی، ان سے ملاقات بھی کی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ علی گڑھ کی کانفرنس میں بھی موقع ملا ملنے کا اور ایک تاثر دیکھا، اور اسی طرح دلی کے ایک کانفرنس میں بھی ایک ہنگامہ دیکھا، اور اس ہنگامے پر جو ان کا مثبت اور ٹھنڈا اور صبر والا ریاکشن تھا وہ دیکھا۔ تو اب یہ ہے کہ بہرحال انہوں نے جو کام کیا ہے، جو بھی ان کا اچھا اور متفق علیہ کام ہے، اس کی نشر و اشاعت ہونی چاہیے، اور جہاں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر واقعی وہ غلطی ہے تو اس کو کنارے رکھ دینا چاہیے، اور جو مؤثر اور اچھے پہلو ہیں اور جن موضوعات پر انہوں نے زبردست طریقے پر قلم اٹھایا ہے، اور جو ان کے بیانات بھی ہیں، دروس ہیں، ان کی نشر و اشاعت کی جائے۔ جو لوگ بھی تحریک میں ان کے ساتھ رہے اور ان کی تحریروں کی نشر و اشاعت میں ساتھ رہے، چاہیے کہ وہ اس کام کو اچھی طرح سے آگے بڑھاتے رہیں، شخصیت پرستی کے لیے نہیں اور غلط کو بھی صحیح کہنے کے لیے نہیں، لیکن جو چیز بالکل طے شدہ اور اچھی اور بہت مؤثر ہے اور بڑے کامیاب قلم سے وہ سامنے آئی ہے اور اس کے اثرات پڑتے ہیں، ان کی نشر و اشاعت ہونی چاہیے۔ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ کل یؤخذ منہ ویرد علیہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخصیت کی کسی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے اور بہت سی باتیں قبول کی جا سکتی ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کی تو ہر بات سر آنکھوں پر ہے اور وہ ہر بات واجب التسلیم ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں شخصیات کے بارے میں سمجھنا بھی چاہیے اور غور کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ایسے ہی موقعوں کے لیے ہمیں وہ حدیث یاد رکھنا چاہیے کہ اذکروا محاسن موتاکم۔ جہاں کسی شخص سے امت کے جو متفق علیہ عقیدے کو نقصان پہنچ رہا ہو، وہاں ہم اس پر متنبہ کریں اگر وہ ایک فتنے کی شکل میں ہو، لیکن جہاں ایسی بات نہ ہو اور جو بہتر باتیں ہوں ان کو سامنے لانا چاہیے اور اچھی صفات ذکر کرنی چاہیے، وہاں ہمیں اپنی توجہ ان پر مرکوز کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلند مراتب عطا فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے، ان کی سیئات سے درگزر فرمائے۔ جو خدمت انہوں نے اسلام کی ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، غفور الرحیم ہے، اس خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اور لاکھوں انسانوں کو جو فائدہ ہوا ہے اس فائدے کو ان کے لیے صدقات جاریہ بنا دے، اور ایصال ثواب کا ایک ایسا سلسلہ ہو جو غیر مختتم ہو۔ ان خیالات اور جذبات کا اس موقع پر میں اظہار کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔